السلام علیکم۔ پاکستان یا پاکستان سے باہر سائنسی علوم میں دلچسپی رکھنے والا شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جو فیس بک گروپ سائنس کی دنیا سے واقف نہ ہو۔ معلوماتی تحریر کو آج کی ویڈیو کی زینت بناتے ہوئے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کا ٹاپک ہے بنو کی مٹی ناسا پہنچ گئی۔ ناسا کے خلائی جہاز اوسیریس نے بنو نامی شہابیے سے لیے گئے مٹی کے سیمپل زمین پر واپس پہنچا دیے ہیں اور اب یہ سیمپلز ناسا کی تحویل میں ہیں۔ ان سیمپلز کے سر بمہر ڈبے کو ایک نائٹروجن چیمبر میں رکھ دیا گیا ہے تاکہ زمین کے کرۂ ہوائی میں موجود آکسیجن اور دوسرے مالیکیول شہابیے کی مٹی کے سیمپل میں موجود مالیکیول سے کوئی تعاملات نہ کر سکیں۔ یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ امریکہ کے کسی خلائی جہاز نے کسی شہابیے کی مٹی کے سیمپل کو زمین تک واپس پہنچایا ہے۔ بنو ایک شہابیہ ہے جو سورج کے گرد گھوم رہا ہے، جس کا سورج کے گرد ایک چکر لگ بھگ 435 زمینی دنوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس سیارے کا مدار زمین کے انتہائی پاس سے گزرتا ہے۔ اس بات کا امکان موجود ہے کہ سن 2182 میں یہ شہابیہ زمین سے ٹکرا جائے۔ بنو کا قطر 492 میٹر ہے۔ اگر یہ شہابیہ زمین سے ٹکرائے تو زمین پر زندگی ختم تو نہیں ہو جائے گی، لیکن اس کے گرنے کے مقام پر کئی کلومیٹر گہرا کھڈا بن سکتا ہے اور اس کے ٹکرانے سے پیدا ہونے والی شاک ویو سے سینکڑوں کلومیٹر دور تک عمارتیں تباہ ہو سکتی ہیں۔ اس لیے انسانیت کو اس شہابیے کا رخ موڑنے کی ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی۔ اس کوشش کا ایک پہلو ناسا کا ڈارٹ مشن تھا، جس نے پچھلے سال ایک چھوٹے شہابیے سے ٹکرا کر اس کا مدار تبدیل کر دیا۔ ڈارٹ مشن کی کامیابی سے ناسا نے یہ ثابت کر دکھایا کہ کسی بھی شہابیے سے اگر مناسب مومنٹم کے حامل جسم کو ٹکرایا جائے تو شہابیے کے مدار میں تبدیلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس طرح اگر کسی شہابیے کا زمین سے ٹکرانے کا خطرہ ہو تو اس قسم کے کنٹرولڈ ٹکراؤ سے شہابیے کا مدار اس طرح تبدیل ہو سکتا ہے کہ اس شہابیے کے زمین سے ٹکرانے کا امکان ختم ہو جائے۔ لیکن ڈارٹ مشن محض ایک ڈریس ریہرسل تھی۔ ناسا کا اصل مشن بنو شہابیے کا مدار تبدیل کرنا ہے تاکہ اس سے زمین کے ٹکرانے کے امکان کو صفر کیا جا سکے۔ اس لیے یہ جاننا از حد ضروری ہے کہ بنو شہابیے کی ساخت کیسی ہے، اس پر مٹی اور چٹانیں کس طرح آپس میں جڑی ہیں اور اس کی تشکیل کیسے ہوئی۔ یہ جاننے کے لیے ناسا نے کئی سال پہلے بنو کی طرف ایک خودکار مشن بھیجا تھا، جو 2020 میں بنو پر پہنچا اور اس شہابیے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ بنو کی ہائی ریزولوشن تصاویر بھیجنے کے علاوہ اس خلائی جہاز نے بنو پر لینڈ کیا اور وہاں کی چٹانوں اور مٹی کے سیمپلز اکٹھا کیے۔ اس کے بعد یہ خلائی جہاز بنو سے اڑا اور اس نے زمین کا رخ کیا۔ چند دن پہلے یہ خلائی جہاز زمین کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے بنو کی مٹی کے سیمپل والا ڈبہ زمین کی طرف گرا دیا اور خود ایک نئے شہابیے کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ سیمپلز امریکہ کی ریاست یوٹا کے ایک صحرا میں گرے، جہاں ناسا کے کارکنوں نے فوراً ہی اس ڈبے کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اب اسے نائٹروجن چیمبر میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اس سیمپل میں بنو شہابیے کی لگ بھگ 250 گرام مٹی موجود ہے، جسے اب ناسا کے ہاسٹن سینٹر میں بھیجا جائے گا، جہاں اس پر اس ڈبے کو کھول کر سیمپل نکالے جائیں گے، مٹی کا وزن کیا جائے گا اور اس کے بعد اس مٹی کے تجزیے کا کام شروع ہوگا۔ سائنسدان نہ صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ شہابیے کیسے تشکیل پائے، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی چٹانیں کتنی مضبوط ہیں اور مستقبل میں جب اس شہابیے کا راستہ تبدیل کرنے کے لیے اس سے کوئی بہت تیز رفتار خلائی جہاز ٹکرایا جائے گا، اس ٹکراؤ سے اس شہابیے پر کیا اثر پڑے گا، اس سے کس قدر میٹیریل اڑ کر خلا میں بکھر جائے گا، ان اڑنے والے حصوں کی سمت کیا ہوگی اور کیا وہ زمین کی طرف آئیں گے یا خلا میں کسی دوسری طرف نکل جائیں گے۔ ناسا کی طرف سے ایسے بہت سے سوالوں کے جوابات کے لیے ہم اور آپ جیسے سائنس سے محبت رکھنے والے کئی لوگ منتظر رہیں گے۔
ملتے ہیں ایک نئی تحریر، ایک نئی ویڈیو، ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔